الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا امام الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام لوگوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت جب لوگ وفد بن کر آئیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میں ہی انہیں بخشش کی خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ 10ویں صدی ہجری میں چلنا ہے ہم نے، اور بر صغیر کی سرزمین پہ چلنا ہے، نقشبند سلسلے کے آسمان کے مہتاب کی بارگاہ میں چلنا ہے، یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بڑا انفارمیٹیو پروگرام آج، خاص طور پہ دین اکبری پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ذہن میں رکھیے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے ناظرین کہ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے اسلام کی شمع کو فروزہ کرنے کے لیے خصوصی کردار ادا کیا ہے۔ سلاطین وقت ہوں، شاہان وقت ہوں، ان سے تعلق، ان کی اصلاح، شریعت مطہرہ کی پاسداری اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی التزام و پیروی اولیاء نقشبند کا خاصہ رہا ہے۔ بر صغیر میں اس سلسلے کی بنیاد رکھنے والی 10ویں صدی ہجری کی عظیم روحانی شخصیت سراج الملت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے خاندان کو کابل میں ایک طرف علمی و دینی لحاظ سے ایک اہم مقام حاصل تھا تو دوسری طرف اسے حکومتی حلقوں میں بھی خاص اہمیت حاصل تھی۔ خاندان کے بہت سے افراد حکومتی مناصب کے اوپر فائز تھے۔ ایسا لگتا ہے ناظرین کہ جن کی سلیکشن قدرت کی طرف سے خاص طور پر بر صغیر کی سرزمین کے لیے ہوئی اور جنہوں نے صرف 40 برس کی کم عمری پائی، مگر بر صغیر کی سرزمین پر اپنی تیار کردہ روحانی فورس کے ذریعے سے ایسا عظیم انقلاب برپا کر گئے کہ یہ خطہ ہمیشہ ان کی ہستی کا مقروض اور احسان مند رہے گا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے ناظرین جو اپنے مرشد حضرت خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ترکستان سے لاہور ہوتے ہوئے ہندوستان کے مرکزی شہر دہلی تشریف لائے اور دریائے جمنا کے قلعے فیروز آباد میں مستقل سکونت اختیار کر کے اسی جگہ کو بنیادی طور پر اپنا اسپریچول قلعہ بنایا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی انتھک محنت، جد و جہد سے 3 سے 4 سال کے اندر روحانی حلقوں میں مکمل طور پر انقلاب بپا ہو گیا۔ علماء و مشائخ اور عامت المسلمین کے علاوہ امرائے سلطنت بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ بیت میں شامل ہونے لگے اور نقشبندیہ سلسلے کی بنیادیں بر صغیر کی سرزمین پر مستحکم ہونے لگیں۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں نقشبندی خاندان کے پیر و مرشد مانے جاتے ہیں۔ آپ ظاہری و باطنی کمالات، زہد و تقوی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آفتاب کی طرح یوں کہیے کہ آسمان کے اوپر روشن نظر آتے ہیں۔ انکساری کا یہ عالم تھا صاحب کہ اپنے مقام و مرتبے کو اس حد تک اخفاء میں رکھتے تھے کہ کوئی جان ہی نہیں پاتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے کیا۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اپنے مرید مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حد تک تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے کہ لوگ اس شعبے میں رہتے تھے صاحب کہ ان میں مرید کون ہے اور پیر کون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی اللہ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، تکلفات سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا کرتے تھے، عام سی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پرانی چٹائی پر سویا کرتے تھے، جو ملتا کھا لیا کرتے تھے، کئی روز تک ایک ہی جیسا کھانا ملتا جس کی طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ رغبت بھی نہ ہوتی تھی، یعنی تب بھی کسی کو کچھ نہ کہتے تھے، چپ چاپ ہی اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ طبیعت بھی بہت زیادہ تواضع اور عاجزی تھی، یعنی کسی کو فوراً جو ہے مرید نہ بنایا کرتے تھے بلکہ یہ کہہ کر آپ ٹال دیا کرتے تھے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، کوئی اچھا ملے تو ذرا مجھے بھی بتلا دینا۔ یعنی عاجزی کا عالم دیکھیے صاحب، لیکن رتبہ
ہوا کیا تھا صاحب وہ آگے جا کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے مالدار افراد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے. اگر کچھ آپ کے پاس کوئی بھیجتا بھی تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ اس سے لے تو لیتے تھے لیکن فوراً ہی فقراء کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے تھے. مختصر ترین عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان روحانی ستون ہندوستان میں اسلام کی عمارت میں ایسے لگائے کہ جن کے مبارک وجود نے دین اکبری کے نام پر اسلامی عقائد کی عمارت کو کھوکھلا ہونے سے بچا لیا اور دین اکبری کے فتنے کو مکمل طور پر زمین بوس کر کے رکھ دیا. یعنی یہ 16ویں صدی عیسوی تھی. شہنشاہ اکبر کے زمانے میں اسلام کا ایک ایسا دور بھی تھا ناظرین, ایک ایسے دور سے اسلام دوچار ہوا تھا جس میں کفر و زندقہ اپنے عروج پر تھا. ایک طرف علماء اسلام کے آپس کے اختلافات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ ایک دوسرے پر حملے, شدید باہم رکابتیں, اور دوسری طرف ہندوستان کا اقتدار اکبر جیسے بے علم اور بے دین بادشاہ کے ہاتھ میں تھا جسے ملک پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئے مذہب کا بانی بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی. کہ تصور کیجئے کہ کس قدر شدید فتنہ تھا کہ معاذ اللہ اور نبیوں کے وجود کا انکار یعنی الحاد جسے آپ ایتھیزم کہتے ہیں اور آج بہت زیادہ وہ پریویل کیا ہوا ہے معاشرے کے اندر, اس کا پرچار ہونے لگا تھا. قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کی اس اتھارٹی اور ڈھانچے کو مسترد کر دیا گیا تھا جو 1000 سال سے مسلمہ طور پر چلی آ رہی تھی. اکبر بادشاہ کو اول الامر مجتہد مطلق معاذ اللہ خطاب دے کر یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ قرآن و سنت کی جو تعبیر و تشریح وہ کرنا چاہے معاذ اللہ وہ کر سکتا ہے. اب وہی اس معاملے میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے معاذ اللہ. یعنی قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے لیے اہل علم اور اہل فقہ کی بجائے اقتدار کی قوت کو معیار بنا گیا تھا اور اسی بنیاد پہ اکبر بادشاہ نے دین الہی تشکیل دی تھی. اس میں ظاہر آگے جا کے ہم ڈیٹیلنگ کریں گے. اسلامی عقائد کے مسلمہ دائرے کو توڑ کر مختلف مذاہب کے عقائد کو اس میں شامل کر لیا گیا تھا جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ سورج کو سجدہ, بادشاہ کو سجدہ, آگ, پانی, درخت, گائے وغیرہ کو پوجنا جائز ہو گیا تھا. ماتھے پر کشکا لگانا, گلے میں زنار پہننا مذہب حقہ کی علامت معاذ اللہ بن گیا تھا. اس کے علاوہ داڑھی کو منڈوانا, غسل جنابت نہ کرنا, ختنہ کی رسم کو بیکار کر دینا, یعنی ان تمام باتوں کو جو ہے وہ ترک کر دیا گیا تھا. یہ دین الہی کے ماننے والوں کی شناخت تھی. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین وہ کام کیا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی عالم یہ تھا کہ ہندو مذہب سمیت دوسرے مذاہب کے بعض عقائد کو اسلام کا معاذ اللہ حصہ بنا دیا گیا تھا. حلال اور حرام کا مسلمہ دائرہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا. شراب, زنا, سود وغیرہ کو حلال اور جائز قرار دیا گیا تھا. علماء, فقہاء اعظام اور اہل دین کی صرف نفی نہیں کی گئی تھی بلکہ ان کی توہین اور استہزاء ان کا کیا جاتا تھا. کردار کشی اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی دین الہی کا حصہ بنا دیا گیا تھا. لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی طہارت و پاکیزگی, حکمت اور عظمت کردار سے ایسا عظیم انقلاب برپا کیا صاحب کہ بس میں کیا ہی کہوں کہ آج خدا نہ خواستہ اگر وہ صورتحال اس وقت نہ پیدا ہوتی جو آپ نے پیدا کی تو آج صورتحال وہ ہوتی ناظرین جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں. یقیناً کسی تعارف کے محتاج شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائے. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے. تینوں احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. کمال ہستی صاحب, اور وہی بات ہے اللہ کی سلیکشن. پہلے تو میرا خیال ہے یہ جملہ جو میرے منہ سے ادا ہوا اس سلیکشن پہ ذرا بات ہونی چاہیے. اللہ کی سلیکشن, اور کیسی سلیکشن صاحب کہ کہاں آپ جو ہے وہ اپنا کابل کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور کہاں آپ کو ہندوستان کے لیے سلیکٹ کیا گیا, لیکن سلیکشن ورڈ پہ بات ہونی چاہیے. آپ کا خاندانی تعارف ہمیں بتلائیے, پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد کا مقام و مرتبہ اور آپ کی جو ابتدائی جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات چل رہی ہے تو بڑا خوبصورت آپ نے تمہید میں باتیں کی. اور حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ تعارف سے پہلے تمہیدی چند باتیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور نظام حکمت چل رہا ہے. اس نظام کے تحت جہاں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور ورثاء علمی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ضروری تھے تو ایسے ظروف والی اعلیٰ شخصیات دنیا میں بھیجی گئیں. اب اللہ تعالیٰ اسی نظام کے مطابق حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ چونکہ اکبر بادشاہ کی وجہ سے جو حالات بننے تھے
اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے پلاننگ ضروری تھی، تو حضرت باقی باللہ صاحب کی شکل میں وہ کام شروع ہوا۔ صحیح۔ تو پہلے یہ ظرف چیک کریں کہ یہ انسانیت کا کتنا بڑا ظرف تھا جو ولی کامل، قطب کامل اور مجددانہ صلاحیتوں کا حامل اور آگے تجدید کی بنیادیں رکھنے والا بزرگ، یہ کس فطرت اور طبیعت کا ہے۔ ان کی ذرا ابتدا دیکھیں۔ آپ کا اصل نام ہے رضی الدین محمد عبد الباقی، اور ان کو جو شہرت ملی باقی باللہ کے نام سے ملی۔ تو یہ باقی باللہ کے نام سے شہرت پا جانا اور پوری امت مسلمہ میں قبول ہونا، یہ ان کے منفرد مقام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ انتہائی منفرد نام ہے، انتہائی منفرد نام ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خاندانی طور پر یہ جو نجابت، سیادت، شرافت، عظمت دنیاوی اور یہ ساری چیزیں اس خاندان کو میسر تھیں۔ اس خاندان کے سارے لوگ یہ علم میں، عمل میں، روحانیت میں اور دنیاوی مناصب کے اعتبار سے بھی جلیل القدر تھے۔ پھر آگے جو ان کی گہری نسبتیں ہیں نسب کے اعتبار سے، تو ان کے جو والد صاحب تھے محمد عبد السلام، وہ باقاعدہ قاضی تھے، جج تھے، صاحب حال بزرگ تھے، اور ان کو نسبت اویسیت حاصل تھی خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے، سبحان اللہ، اور بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ دیکھیں نا، جو بچہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ والدین میں بھی وہ رنگ موجود ہو، تو آپ کے والد صاحب میں یہ رنگ تھا، اور آپ کی جو والدہ صاحبہ تھیں اور ان کی جو نانی تھی وہ تو باقاعدہ سادات میں سے تھی۔ اللہ اکبر۔ جی ان کا جو ایک خاندانی نسب ہے، یہ سادات خاندان سے والدہ کی طرف سے آپ تعلق رکھتے تھے، سبحان اللہ، اور والد صاحب قریشی اور ہاشمی خاندان کے تھے۔ تو گویا کہ یہ ایک بڑا خوبصورت وہ سنگم کی جگہ ہے، کمبینیشن کہ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی ایک بڑی فضیلت والا خاندان۔ کہتے جب آپ 5 سال کے ہوئے تو پھر آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا گیا۔ ٹھیک۔ تو چونکہ بہت عالی ہمت تھے، بہت تیزی کے ساتھ آپ نے پڑھا، تو اپنے زمانے کے جو بہت جید عالم تھے مولانا محمد صادق حلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس آپ کو بٹھایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ ان سے آپ نے باقاعدہ پڑھا۔ جب آپ کے استاد صاحب کو کسی وجہ سے ماوراء النہر جانا پڑا اور سمرقند کی طرف، تو آپ ان کے ساتھ گئے، اور آپ کی طلب علم کا ایک انفرادی پہلو لوگ بڑا چیک کرتے تھے۔ وہ کیا؟ کہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ علم حاصل کرتے ہیں، بڑے لگن کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ، اس سے شروع سے اندازہ لگتا تھا کہ یہ جو آثار ہیں بزرگی کے اور یہ آثار ہیں طلب صادق کے، یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ بندہ منفرد مزاج ہے، ممتاز شخصیت کا حامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ خاندانی نجابت اور پھر اس کے علاوہ یہ علم دین کا یہ جو پیٹرن تھا، اس نے آپ کی طبیعت میں بڑی دقت نظری، بڑی وسعت قلبی اور بڑی گہری حکمت کا ماحول پیدا کر دیا۔ یعنی وہی سلیکشن والی بات آ گئی، وہی آ گئی، سلیکشن والی بات آ گئی، سلیکشن والی بات آئی۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنا قانون بتا دیا نا، واللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جن شخصیتوں کو چاہتا ہے تو اپنے لیے چن لیتا ہے، اور جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو راہ انابت پر چلایا جائے تو ان کو راہ انابت کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ سلیکشن کا بڑا خوبصورت نظام تھا جو آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ 971 ہجری میں آپ کی پیدائش؟ 971 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور اس ولادت میں بھی کابل میں پیدا ہوئے۔ کابل میں آپ پیدا ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت ابتدائی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی۔ اب اس میں ایک ظاہر ہے، چونکہ اگر ہم اس ورڈ سلیکشن کو ہی تھوڑا سا آگے ٹو کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے اسی طرح سے انتظام اور انصرام بھی فرماتا ہے۔ پھر وہ طلب کا جو مطلب ایک معاملہ ہے وہ زیادہ اس میں ابال بھی زیادہ ہوتا ہے، تجسس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پیاس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ پیاس ظاہر ہے پھر مختلف دروں پر لے کے جاتی ہے تلاش مرشد کے سلسلے میں، کسی صحیح رہنما، کسی صحیح رہبر، کسی صحیح لیڈر جو راستہ دکھائے۔ تو آپ کا بھی اس روحانی سفر جو ہے، جو حق کی تلاش کا ہے اور جو مرشد کی تلاش کا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اور فائنلی جو خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا معاملہ ہے، بتائیے ذرا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. حضرت خواجہ باقی باللہ کی شخصیت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ گفتگو فرمائی ہندوستان پر بہت گہرے اثرات رکھنے والی شخصیت ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ آپ کا نام جو ہے وہی بتاتا ہے کہ آپ روحانیت اور طریقت کے کن اعلیٰ مقامات پر یعنی باقی باللہ یعنی جن کی ساری بقائی اللہ کی ذات کے ساتھ. کیا بامانہ اور حال بتانے والا نام پاک ہے آپ کا. فنا فی اللہ کی کس منزل پہ فائز ہوں گے. سبحان اللہ. تو جنید صاحب جیسے ہی آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور جیسا آپ کا ماحول بھی تھا, آپ کے والد گرامی سے آپ کو جو تربیت ملی, تو یہ لازمی بات تھی کہ دل کے اندر یہ سوال پیدا اٹھتا, ان کے اندر یہ تم طلب پیدا ہوتی کہ جس ہستی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں اس تک پہنچیں بھی. بالکل ٹھیک. اس تک پہنچیں کیسے. بالکل ٹھیک. لہٰذا اس کے لیے رہنما کی اور استاد کی تلاش کا سفر آپ کا شروع ہوا. ٹھیک. اور آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے اندر اس حق کو پانے کے لیے اور اس منزل تک پہنچانے والے رہنما اور مرشد تک پہنچنے کے لیے طلب اتنی زیادہ تھی, بے قراری اتنی تھی کہ آپ کی والدہ جب آپ کی اس بے قراری کو دیکھتی تو تڑپنے لگتی اور دعائیں کرتی اور تہجد میں دعائیں کرتی, یا اللہ میرے بیٹے کو منزل مراد تک پہنچا. کیا یعنی ماں کی دعا ساتھ ساتھ کہ اس سے کسی ایسے مرد کامل تک پہنچا دے کہ اس کی بے قراری قرار میں بدل جائے. سبحان اللہ. آپ نے ماورا النہر میں, بلخ میں, سمرقند میں, دہلی, لاہور, کشمیر, ان سارے علاقوں میں جہاں کہیں آپ نے اکابرین کا نام سنا, اپنے زمانے کے بڑے اولیاء کا نام سنا, وہاں تک پہنچے. امیر عبداللہ بلخی کے پاس آپ نے کچھ وقت گزارا, کشمیر آپ گئے شیخ بابا ولی کے پاس کچھ وقت گزارا, لاہور میں کچھ وقت گزارا, اسی طریقے سے دہلی کے اندر شیخ عبدالعزیز سیسہ چشتیہ کے ان کے ہاں کچھ وقت گزارا. آپ کو حضرت شہنشاہ نقشبند کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم جس راستے کی طرف جا رہے ہو, پہلے تو آپ نے آپ سے توبہ قبول کی خواب کے اندر, اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جس راستے پہ جا رہے ہو تمہیں وہ شخص تمہارا ہادی ہوگا, مرشد ہوگا, جو تمہارے ان 2 سوالات کے تمہیں جوابات دے. وہ کیا؟ 2 سوالات ان کو بتائے کہ جہاں جاؤ یہ سوالات آپ سامنے رکھنا. ہاں ٹھیک ہے. اور تیسری بڑی اہم بات بتائی, تجسس پیدا ہو گیا آپ کی بات کے اندر. تیسری ایک بڑی اہم بات بتائی, فرمایا بیٹا اس چیز کو نہ بھولنا, ہزاروں راستے آپ کو بتانے والے ملیں گے, ٹھیک ہے, طریقہ وہی پکڑنا جس کی اصل حضور تک پہنچتی ہے. ارے کیا کہنے, سبحان اللہ, وہی طریقہ مستند ہے. سبحان اللہ. اچھا آپ جہاں جاتے وہ سوالات سامنے رکھ دیتے, آگے جواب نہ ملتا, بلکہ بعض اوقات ایسے مشائخ کے پاس بھی پہنچے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں یہ منتہی لوگوں کے سوالات ہیں. اچھا. جب ساری منزلیں طے ہو جائیں تب ان سوالات کے جوابات ملتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں. اگر مبتدیوں کو بتایا بھی جائے تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. بہرحال آپ کا وہ جو تلاش کا معاملہ تھا وہ بڑھتا گیا تاکہ آپ کو حضرت خواجگی امکنگی کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس آؤ. اچھا. آپ نے آثار تلاش کیے اور ان کے پاس پہنچے. وہ میرے خیال ہے ماورا النہر میں, سینٹرل ایشیا میں. جب ان کے پاس پہنچے تو جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اور جیسے ہی جا کے بیٹھے تو سردی کا موسم تھا, تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کچھ گرمی کا انتظام کروں. خواجہ باقی باللہ نے عجیب جواب دیا, فرمایا میں اپنی ہر چیز کا انتظام ساتھ رکھتا ہوں. ہاں مجھے پتہ ہے تم چراغ بھی ساتھ رکھتے ہو, بس لو لگانے کی ضرورت ہے. یعنی صرف اسپارک چاہیے. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ, بارود موجود ہے روحانی. جیسے ہی آپ نشست شروع ہوئی سب سے پہلے بغیر پوچھے حضرت خواجگی امکنگی نے ان 2 سوالات کے جوابات ان کو سمجھائے. اچھا اور پھر بیعت کیا. ٹھیک ہے. اور بہت تھوڑے وقت کے لیے, چند دن کے لیے اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد خلافت سے نواز دیا. اچھا. جب خلافت عطا کی تو خانقاہ میں جو سالہ سال سے زیر تربیت لوگ تھے ان میں ایک شور و غوغا پیدا ہوا کہ کل کا ایک نوجوان آیا اور حضرت نے اس کو نواز دیا. ٹھیک ہے. ہم یہاں بوڑھے ہو گئے ویسے ہی بیٹھے ہیں. تو آپ نے ان کو بلا کے, حضرت خواجگی امکنگی نے ان کو بلا کے فرمایا کہ یہ نوجوان سب کچھ لے کے آیا تھا, جو اس حال کے ساتھ آئے گا میں اتنے ہی تھوڑے وقت میں اس کو منزل تک پہنچا کے رخصت کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ سفر تھا حضرت خواجہ باقی باللہ کا, اور جیسے آپ نے بات بھی کر دی کل 40 سال عمر ہے آپ کی, اور اس 40 سال کے اندر آپ کی جو حیات باقی, آپ کی بڑی مستند بایوگرافی ہے آپ کے زمانے کی لکھی ہوئی, اس میں ملتا ہے ہمیں کہ ان 40 سالوں میں صرف 3 سال آپ نے رشد و ہدایت کا کام کیا. بتائیے ٹوٹل صرف 3 سال ٹوٹل. ان 3 سالوں میں کیا سے کیا کر دیا. یعنی اگر میں یہ کہوں اس بات کو تھوڑا سا اور پھیلائیے بات کو, اس کا مطلب یہ ہو کہ عمر کے 37 ایئرز جو ہیں وہ آپ کے, یعنی اس میں ظاہر شعور کے بعد آپ کے جو گزرے وہ طلب علم اور یوں کہیے کہ روحانی سفر طے کرتے کرتے گزرے. دیکھیں کم از کم 12-15 سال تو علوم ظاہری میں لگ گئے. بالکل صحیح وہ بات. اس کے بعد جو وقت آپ کا گزرا 10-15 سال جو ہم ملتے ہیں جس میں آپ نے شیخ کامل کو تلاش کیا,
آگے جو سارا وقت ہے آپ کا، وہ آپ کا گزرا اخفاء کے اندر، خلوت کے اندر اور یاد حق کے اندر. یعنی آپ کی ذات میں یہ بہت زیادہ یہ پہلو تھا کہ آپ اپنے مقامات سے، اپنے احوال سے خلق خدا کو آگاہ نہیں کرتے تھے. یہی وجہ کہ جب 3 سال کا وقت پورا ہوا، 3 سال کے اندر جب آپ ان لوگوں کو تیار کر چکے تو آپ پھر دوبارہ خلوت کی طرف لوٹ گئے. دیکھیں ایک اور اس میں بڑی کمال بات سامنے آئی، وہ یہ کہ ظاہر حضرت خواجہ کمگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق باقاعدہ پھر جو سلسلہ ہوا کہ آپ ہندوستان آمد، وہ آپ بتائیے کیا ہوا. پھر خواب میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیضان کی منتقلی ہوئی بتائیے. اور ایک اور بات جو میں خاص طور پہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت، یعنی سلسلہ قادریہ میں، لیکن آپ خواب میں ان کو حکم فرماتے ہیں کہ یہاں جا کے آپ نے بیعت کرنی ہے. تو ان دونوں ہستیوں کا مقام و مرتبہ، لیکن کمال یہ ہے صاحب کہ آپ یہ دیکھیے کہ قدرت نے کیا کام کس سے لینا ہوتا ہے، نو بڈی نوز. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کامل کی صحبت میں صرف 3 دن رہے. اس کے بعد جب آپ جانے لگے تو آپ نے ایک جملہ اپنے مریدین سے فرمایا تھا، فرمایا کہ یہ درجہ تکمیل کو پہنچا ہوا آیا تھا، صرف تصحیح احوال کی ضرورت تھی، وہ میں نے کر دی ہے. جو جس طرح آئے گا اسی طرح واپس جائے گا. آپ کے مرشد کامل نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں. وہ سلسلہ جو مزاج شناس نبوت، رازدار راز رسالت، واقف اسرار نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے، اس کی اشاعت اب آپ کے ذریعے ہوگی. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی مرشد کامل نے یہ حکم بھی دیا کہ اگر آپ اس سلسلہ میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کر لیں. اب آپ جب ہندوستان آئے تو وہاں 2 شخصیات، ویسے تو آپ کے حلقہ ارادت میں ایک طویل فہرست ہے جو شامل ہوئے، لیکن 2 شخصیات بالخصوص ان کا ذکر ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرید اس شان کے تھے تو مرشد کس شان کے تھے. اللہ اکبر. ان میں سے پہلی شخصیت شیخ محقق علی الاطلاق، امام الہند، افضل المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے علم حدیث کو حرمین سے حاصل کر کے ہندوستان کے کونے کونے میں اس علم حدیث کو پھیلایا اور علم حدیث کے نور سے ہندوستان کو منور کیا. وہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے. اور وہ وجہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حرمین طیبین کی زیارت کے بعد جب میں آنا چاہتا تھا ہندوستان تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بغداد جا کر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان کرم پر حاضری دوں. تو آپ میرے خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹ کر جاؤ، باقی رہا میرا مسئلہ تو جہاں تم موجود ہوگے میں تمہارے ساتھ وہاں موجود ہوں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، وطن اصلی چلے جاؤ. ٹھیک ہے. آپ نے پھر یہ حکم دیا، روحانی اشارہ کیا کہ آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لیں. اس سے پہلے آپ دیگر سلاسل میں بیعت تھے. اب میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو رحماء بینہ ان کا سلسلہ ہے وہ ہمیں سلاسل میں بھی نظر آتا ہے. کیا اچھی بات کر رہے ہیں. قادری سلسلہ ہے، ادھر نقشبندی سلسلہ ہے، اور وہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ باقی باللہ کی بیعت کر لیں. یعنی یہاں قطع کلام کی معذرت، وہ قادری سپرمیسی بھی جو ہے وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلائی، بلکہ بتلایا کہ سلسلہ جو ہے تمام رنگ ایک ہی ہیں، کام آگے بڑھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے. پھر دوسری شخصیت مظہر جلال فاروقی، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے. اور وہ کس طرح ہوئے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ آپ بیعت کر جلدی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ فرماتے تھے استخارہ کر لو، خود بھی استخارہ کرتے. لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اصرار کیا کہ آپ بیعت کریں. اصرار کر کے ان سے بیعت کروائی اور اس کے 3 اشارے آپ نے بیان کیے. فرمایا جب مجھے میرے مرشد کامل نے استخارے کا حکم دیا تو میں نے ایک طوطے کو دیکھا تھا. میں نے دل میں یہ سوچا اگر میرے ہاتھ پر بیٹھا تو یہ اشارہ ہوگا کہ میں ہندوستان چلا جاؤں. جب وہ طوطا میرے ہاتھ پر بیٹھ گیا تو میں نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اس نے شکر میرے منہ میں ڈالی، اور اس کی تعبیر جب میں نے پوچھی تو تعبیر مجھے یہ بتائی گئی کہ آپ ہندوستان جائیں گے، ایسی شخصیت آپ کے دامن سے وابستہ ہوگی کہ آپ بھی اس سے بہرہ یاب ہوں گے اور وہ ایک جہان کو روشن کرے گا. اور یہ خواب کا منظرنامہ ہے صاحب. خواب کا منظرنامہ. کیا سبحان اللہ. دوسری بات آپ فرماتے ہیں، یہ خواجہ باقی باللہ نے خود مجدد صاحب کو یہ بات سنائی کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں سرہند آیا تو سرہند میں آ کر ٹھہرا تو مجھے خواب میں حکم دیا گیا کہ آپ ایک کتب کے پڑوس میں آگے ہیں، اور اس کتب کا حلیہ بھی مجھے دکھایا گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے تلاش کیا، اس حلیے کا کوئی بندہ مجھے نہ ملا، تو میں نے سوچا کہ اس استعداد کا بندہ بعد میں آئے
آئے گا تو فرمایا اے مجدد الفسانی شیخ احمد وہ تمہارا حلیہ تھا۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں نے ایک چراغ روشن کیا جس کی روشنی پھیلتی گئی سارے جہان کو روشن کیا، اس سے آگے لوگ چراغ جلاتے گئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ منظر جب میں سرہند آیا تو میں نے دیکھا دشت و صحرا کے اندر وہی چراغ روشن ہے، تو فرمایا کہ اے شیخ احمد وہ تم تھے جس نے اس چراغ کو آگے روشن کیا۔ اچھا سیم ایج تھی، 971 ہجری میں دونوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ اچھا اب یہ مرید اور مرشد کا تعلق ہے، لیکن کیسا تعلق ہے کہ آپ جب کوئی بیعت کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑو مجدد الفسانی کی بیعت کرو، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ جس طرح آپ مرید ہیں وہ آپ کے مرشد ہیں، آپ کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے۔ اور جب اپنے مریدین سے فرماتے کہ جب شیخ احمد میری بارگاہ میں بیٹھے ہوں میری بجائے ان کی طرف توجہ کیا کرو۔ جب مریدین نے پریشانی کا اظہار کیا فرمایا تمہیں کیا پتا شیخ احمد مثل آفتاب ہیں، مجھ جیسے کئی ستارے اس آفتاب کے اندر گم ہیں۔ آہا مجدد الفسانی، اللہ اکبر۔ یہاں پہ ایک اور بات ناظرین خاص طور پہ آپ ذرا سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کیسے لیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کابل کی سرزمین سے اٹھتے ہیں، ماوراؤن نہر پھر لوٹا، بر صغیر میں ظاہر مختلف علاقوں میں گھومتے ہیں، دہلی جاتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، پھر حکم دیا جاتا ہے، پھر ماوراؤن نہر جاتے ہیں، وہاں سے فائنلی یوں کہیے کہ اسٹیمپ لگا کے جو ہے وہ آپ کو دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے، آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر مجدد الفسانی سے ملنا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا، ایک بہت بڑا مشن جو قدرت نے ان کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ فائنلی اس کا ہمیں نتیجہ کیا نظر آتا ہے کہ دین اکبر کی جو بوسیدہ یعنی کہ یہ تعفن زدہ جو عمارت تھی اس کو مکمل طور پہ ان ہستیوں نے زمین بوس کر دیا، جس کی ابتدا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے کہ آپ کی سیرت کے نمایاں اوصاف کیا ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ آج آپ کو ڈیٹیل بھی بتانی ہے کہ دین اکبری کا فتنہ کیا تھا، جس کی یوں کہہ لیجئے کہ آج بھی شکل آپ کو الہاد کی صورت میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ درود کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلسلہ نقشبند کے آسمان کے مہتاب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے احسانات بر صغیر پاک و ہند کے اوپر ہیں۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کہ اتنی عظیم ترین ہستی، اور ظاہر سلیکشن قدرت کی ہے، قدرت کی سلیکشن کے بغیر تو کوئی کام ممکن نہیں ہے، لیکن انسان خود بھی تقاضا کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے صاحب کہ انسان کی محنت نہیں ہوتی۔ آپ کی شخصیت میں 4 نمایاں اوصاف نظر آتے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر میں جب سوال ابھی فلوٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب سے تو آپ اگر توجہ سے ان 4 اوصاف کو سنیں گے اور اس کو اپنی شخصیت پہ اپلائی کریں گے تو میں دعوے سے آپ کو بات عرض کر رہا ہوں آپ خود اپنے اندر انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے 4 نمایاں اوصاف جس پہ پوری شخصیت آپ کی کھڑی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی شخصیت کی جب بہت زیادہ صفات بیان کی جائے لیکن 4 بہت نمایاں تھی۔ ایک تو آپ کی شخصیت کے اندر عاجزی اور انکساری بہت زیادہ تھی، اور شاید لگتا جائے اس عاجزی انکساری کے پیچھے وہ حکمت کار فرماتی کہ آنے والے بندے کی طلب صادق کو چیک کیا جائے۔ آپ کا چہرہ مورا اور آنکھ کے اندر چونکہ نسبت معرفت کا بڑا غلبہ تھا، جس پر آپ کی ایک دفعہ نگاہ پڑ جاتی یا وہ آپ کے چہرے کو صحیح ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا تو اس کے اندر کا انسان بدلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ آتے تھے اور آپ سے بیعت ہونا چاہتے تھے تو آپ ان کو کہتے تھے یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک سادہ سا انسان ہوں، آپ بھی ذرا گھومے پھریں، کوئی اگر مرد حق ملے تو مجھے بھی آ کر بتائیں، میں آپ کے ساتھ چل کے اس کی بیعت کروں گا، اس سے رہنمائی لوں گا۔ شاید اس میں ایک حکمت یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ حق ویسے جلدی سے ہی مل جاتا ہے، تو اس کے لیے جتنی طلب کی ضرورت ہے اور جتنا چیزوں کو ٹھوس بنیاد پر چیک کرنا چاہیے۔ اگر میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو طلب صادق جتنی کمزور ہوئی ہے، ہر بندے کو ہم پیر ماننے کے لیے اور مرشد ماننے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی شخصیت یہ درس دیتی تھی کہ ہر کسی کے ہاتھ میں رہنمائی کا ہاتھ نہیں۔ کیا اچھا جملہ ہے۔ آپ باقاعدہ لوگوں کو چیک کریں، لوگوں کو ملیں، جب آپ دیکھیں کہ نہیں وہ بندہ مل گیا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے سے برائی سے نفرت ہوتی ہے اور نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے دامن طلب بڑھیں، یعنی کسی جاہو جلال دیکھ کر جو ہاتھ نہیں دینا، اس کے ہاتھ نہیں دینا۔ لگتا یہی تھا کہ ایک تو آپ کے ہاں یہ
دوسرا جیسے بیان ہوا کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اتنی عزت کرتے تھے، اس عزت کرنے میں جہاں اپنے مرید کے منفرد مقام کی نشاندہی مقصود تھی، وہاں یہ بھی مطلوب تھا کہ یہ جو پیران عظام ہوتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک خام خواہ کی ایک سرداری اور ایک رتبہ ویسے بنا کے بیٹھ جائیں اور ان کے گرد ایک تشخص کا حالہ ہی رہے کہ عام بندہ ان کو مل نہ سکے اور ان سے رہنمائی نہ لے سکے۔ تو ایک تو یہ بڑے مظاہر ملتے ہیں، بلکہ اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر ایک افغان آدمی وہاں معتکف تھا اور اس کی خواہش تھی جی میں کسی کی بیعت کروں، تو وہ پھر آپ کے پاس بیعت کے لیے جب آیا تو آپ نے چیک کیا اس کو کہ ذرا اس کو اور ٹھوک بجا کر کے ذرا دیکھیں کہ یہ طلب حق میں کہاں کھڑا ہے۔ مختلف جگہوں پر گھومنے کے بعد بار بار خواب میں اس کو حضرت باقی باللہ کی شکل دکھائی گئی، یہی اس وقت نمایاں مرشد کامل ہیں، آپ ان کے دامن سے وابستہ ہوں، تو پھر اس کو آپ نے مرید کیا۔ دوسرا آپ کی شخصیت میں جو سب سے بڑی چیز ملتی ہے، خلق کے ساتھ رحمت۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رحمت للعالمینی کی چھتری میں بیٹھنے والا ولی، کیا اچھی بات ہے، وہ مخلوق پر رحمت نہ کرے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہ کرے۔ یہ پہلو بھی آپ کی شخصیت میں اتنا نمایاں تھا کہ اس سے انسان تو انسان، فقراء اور مساکین تو الگ، جانور بھی فیض لے کر جاتے ہیں۔ وہ جو بلی والا واقعہ، وہ بلی والا واقعہ بتائیے نا کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھے، آپ نے باقاعدہ تہجد کی نماز پڑھی، کیونکہ اولیاء کا معمول ہوتا ہے تہجد کی نماز سے لے کر صبح تک وظائف کرتے ہیں، وہ آپ کا بھی معمول تھا۔ سردی تھی، جب آپ اپنے بستر کی طرف جانے لگے تو حیران ہو گئے کہ وہاں بستر میں بلی سوئی ہوئی ہے، تو آپ نے بلی کو وہاں سے ہٹانا گوارا نہ کیا، بلکہ اسی طرح دور مسلح پر بیٹھ کر ہی آپ نے سارا وہ یعنی رات کا وقت گزارا اور وظائف پڑھتے رہے۔ تو یہ صوفیہ کی کیفیت ویسے نہیں ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی دکھائی جاتی ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق بنیادی طور پر اللہ کا کنبہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے ناطے ان کے اندر یہ گہرائی، یہ شناخت، یہ رحم کی کیفیت ہوتی۔ بلکہ وہ جو لاہور جب آپ لاہور میں جب آپ رہے تو قحط سالی تھی، تو آپ کے سامنے جہاں تحائف پیش ہوتے تھے وہاں آپ کے سامنے کھانا بھی رکھا جاتا تھا، اور بڑا اچھا کھانا، آپ تحائف اٹھا کر بھی تقسیم کر دیتے تھے اور کھانے کو بھی اٹھا کر الگ کر دیتے تھے۔ اپنا جنید صاحب یہ ہو نہیں سکتے وہ بندہ ولی ہو جو دوسرے کے درد کو اپنا درد نہ سمجھ سکے۔ ایسا ہی، بلکہ آپ یہ فرماتے تھے نا کہ کہتے ہیں لوگ بھوکے ہیں تو میں کیسے میں کیسے کھا سکتا ہوں، تو لہٰذا یہ لوگوں کو ہی کھلائیں، ہمیں تو پھر بھی روحانیت کے زور پر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن یہ جو لوگ محروم ہیں، مقہور ہیں اور تنگ دستی میں ہیں، پہلے ان کو کھلایا جائے۔ رزق حلال پہ بہت زیادہ توجہ، رزق حلال پر آپ کا بہت زور تھا، بلکہ ایک بندے نے آ کر آپ سے بات کی کہ حضرت میں مجاہدے بھی بڑے کرتا ہوں، ریاضت بھی بڑا کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرے اوپر حجابات کیوں ہیں۔ تو آپ نے کہا جناب آپ اپنے رزق حلال کو چیک کریں۔ اس نے جب بڑی تگ و دو کی تو کوئی ایسی شکل نہ ملی، صرف گھر والی نے اتنا بتایا یہ جو ہنڈیا پکاتے 3 لکڑیاں جو ہے نا یہ ویسے گری پڑی اٹھائی گئیں اور پوچھا کسی نے نہیں گیا۔ تو آپ نے کہا دیکھیں نا وہ جو لکڑیاں جو کسی سے پوچھے بغیر جلے گئی ہیں، اس نے ہنڈیا کے اندر وہ اثر کیا کہ اب وہ ہنڈیا کھانے والا بندہ مراتب کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ اچھا آخری بات کروں جو بہت زیادہ آپ کی نمایاں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کی تشریح آپ سے ہمارے علماء بتاتے ہیں، وہ کیا؟ تاکہ توجہ اتحادی والا واقعہ، یعنی کہ حیران ہوں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سول میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جو 3 دن اور 3 راتیں رہے، تو آپ کا فیض اتنا زیادہ سیدنا صدیق اکبر کو منتقل ہوا،
صرف باطن ہی نہیں بدلا، ظاہر کی شکل پر بھی وہی نورانی حال آ گیا۔ اس کو توجہ اتحادی کہتے تھے۔ تو جب یہ دونوں مدینہ شریف میں پہنچے تو لوگ آقا اور غلام کا فرق نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ کیا اچھی بات ہے، سمجھانے کے لیے ہمارے جو محدثین شارحین ہیں وہ آپ کی شخصیت کا واقعہ دلیل کے طور پر، بھئی غلام کی یہ کیفیت ہے۔ آپ کا ایک نان بھائی تھا، اس نے آپ کی جب خدمت کی اور دیکھا کہ حضرت بہت خوش ہیں، تو آپ نے ایک دن کہا کہ یار کبھی تو نے کوئی اپنی مرضی کا سوال ہی نہیں کیا، آج جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو اس نے کہا جناب مجھے بھی اپنا ہم شکل ہی اپنے جیسا بنا دیں، ظاہر و باطن بالکل ہی بدل دیں۔ آپ نے کہا میں بدل دوں گا توجہ کے زور پر، لیکن تجھے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن وہ چونکہ اصرار پر رہا تو آپ رحم دل تھے، تو آپ نے وہ توجہ کی۔ وہ 3 دن آپ کی شکل کا حالہ لینے والا وہ نان بھائی برداشت نہ کر سکا۔ پھر وہ پیمانہ وہ نہ تھا نا، پیمانہ وہ کاسا وہ نہ تھا، کیا کہنا۔ اچھا اب اس میں ایک اور بات کہ اب آئیے وہ جو یوں کہیے کہ سلسلہ نقشبند کی جو ایک تبلیغی اسٹریٹجی ہے اس پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں ہمیں عہد اکبری کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے عمرہ جو ہیں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان کی ذرا تفاصیل بتائیے، اور یہ سلسلہ نقشبند کا خاصہ ہے کہ ان لوگوں سے خاص طور پہ جو انٹریکشن رکھنا، اس کے پیچھے مقاصد کیا، وہ ذرا لوگوں کو بتائیے۔ جی جناب صاحب، یہ صوفیاء کی زندگی کا بڑا اہم پہلو ہے جسے میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ صوفیاء کبھی بھی، میں اکابر اور ان صوفیاء کی بات کر رہا ہوں جو ایک معیار کا درجہ رکھتے ہیں، تصوف کے اندر استاد کے اور تربیت کرنے والے کے مقام اور منصب پہ فائز ہیں، وہ کبھی بھی سوسائٹی سے آئسولیٹ نہیں رہے۔ نہ انہوں نے اپنے فالورز کو معاشرے میں پیدا ہونے والے مسائل سے نظر چرانے اور ان سے الگ تھلگ رہنے کا درس دیا۔ درست صوفیاء نے یہاں اسلام پھیلایا اور اسلام کے پھیلنے کے بعد اسلام کو بچایا۔ یہ دونوں کام جو ہیں جنید صاحب، یعنی صوفیاء نے اسلام پھیلایا اور پھر اسلام جب پھیل گیا تو اس کو بچایا۔ واہ، یہ کام تصوف، کیا اچھی بات ہے، اسٹریٹجی بدلتی رہی وقت کے ساتھ۔ اچھی بات۔ کبھی ایسا ہوا کہ صوفیاء نے بادشاہوں سے الگ رہ کے کام کیا جیسے نظام الدین اولیاء ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ بادشاہوں کے قریب رہ کے کام کیا جیسے شاہ رکن عالم۔ کیا کہنے جی، سبحان۔ اچھا اب یہی صورتحال آپ کو مشاہد نقشبند، یعنی ایک جگہ جو ہے چشتی سلسلہ، ایک جگہ سروردی وہاں وہ ضروری تھا، بالکل وہ ضروری تھا، دور رکھا جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ آنا چاہ رہا ہے، فرمایا میری خانقاہ کے اتنے دروازے ہیں، آپ ادھر سے آؤ، میں دوسرے سے نکل جاؤں گا۔ ایک طرف شاہ رکن عالم ہے جو بادشاہوں کے پاس بیٹھ کے بتا رہے ہیں سوسائٹی ادھر جا رہی ہے، آپ کو غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور خلق خدا کے لیے آسانی کا سامان کر رہے ہیں۔ درست، ٹھیک ہے۔ اچھا مشاہد نقشبند کے اندر بھی جو نرسوہ میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ سر فہرست آپ دیکھیں خواجہ عبید اللہ حرار، جن کا وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ تعلق تھا، اچھا، اور وہ حکمرانوں کی اصلاح کرتے تھے، ٹھیک ہے، خلق خدا کے مسائل لے کے جاتے تھے، مسائل حل کرواتے تھے۔ یہ اسٹریٹجی آگے چل کے ہمیں حضرت خواجہ باقی باللہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ اوکے، اور اسی اسٹریٹجی کو حضرت مجدد دہلوی ثانی نے کیریان کیا، اسی پہ چلے نا کہ پورا جو فتنہ دین الہی تھا اس کا کلکما کر دیا، بہت ہی سافٹلی جو ہے اس کو بہت طریقے سے۔ اب حضرت خواجہ باقی باللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب اکبر کے دور کے یہ فتنہ پیدا ہو رہا تھا، بھی بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے، ان کو آپ نے کیسے ایڈریس کیا کہ مشائخ کے علاوہ، علماء کے علاوہ جو آیان مملکت تھے، حکومت کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کے، یعنی وہ شیخ فرید تھا، خلیش خان تھا، صدر جہاں، جیسے نواب مرتضیٰ خان تھا۔ اب یہ نواب مرتضیٰ خان جو ہے یہ اکبر کے ان عمال مملکت میں سے ہے، ان سرکردہ درباریوں میں سے ہے جنہوں نے آگے چل کے جہانگیر کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اوکے، ٹھیک ٹھیک۔ اب یہ حضرت کے حلقہ اثر میں تھا، اور تبدیلی وہیں سے پیدا ہونا شروع ہوئی جہانگیر۔ جب ایسے لوگ جہانگیر کے قریب ہوئے، آٹومیٹکلی جب ادھر سے پریشر ڈیولپ ہوا مجدد دہلوی ثانی کی طرف سے، تو ان لوگوں نے بھی اس کی مائنڈ میکنگ کی اور اس کو بتایا کہ آپ، اور پھر اورنگزیب کے دور میں ہمیں وہ کلائمیکس نظر آتا ہے۔ اچھا، اس طرح نواب خلیج خان تھا، یہ گورنر تھا اور کئی صوبوں کا گورنر رہا، ٹھیک ہے، اور بلکہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو جہانگیر کے اور دربار کے اور اس کے خاندان کے کئی افراد کی بچوں کی شادیاں جو تھیں خلیج خان کے خاندان کے اندر ہوئی، خاندانی تعلقات بھی تھے۔ یہ حضرت مجھے باقی باللہ کا کے حلقہ بگوش تھا، اور اس حد تک حضرت باقی باللہ سے فیض یافتہ تھا کہ ہسٹری میں ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ جب وہ گورنر لاہور تھا تو وہ قرآن و حدیث کا درس بھی دیتا تھا، مدارس میں جاتا تھا، مدارس میں بیٹھتا تھا، ان کے ماحول کو، ان کی مسائل کو خود جا کے آبزرو کرنا، اسے حل کرنا،
اور درس و تدریس کے عمل میں بھی شامل ہونا اس کے معمولات میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ اکبر کے بہت قریب تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے صدر و صدور صدر جہاں جو تھے وہ حضرت باقی باللہ کے حلقہ اثر میں تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ حضرت باقی باللہ کے فیض یافتگان میں سے تھے۔ حضرت باقی باللہ سے انہوں نے ظاہری اور باطنی جو ہے وہ اثر لیا، اور پھر اس سوسائٹی کے اندر جو اشرافیہ تھی، جو ایلیٹ کلاس تھی، جو حکمران طبقہ تھا، اس کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو اس چیز کو محسوس کر رہا تھا کہ اکبر کے اقدامات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اس کا نتیجہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور آنے والے دور میں ہندوستان کے لیے مہلک ہوگا۔ تو ایک طرح کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انر ریوولٹ تھی اس گمراہانہ اقدامات کے خلاف، اکبر کی گمراہی والے اقدامات کے خلاف، وہ خود دربار کے اندر سے پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی۔ یعنی ریبٹل جو ہے وہ دربار کے اندر سے پیدا ہونی شروع ہوئی، اور اس کے محرک جو تھے، محرک کے اولی حضرت خواجہ باقی باللہ تھے۔ اور جب اصلاحی کافشیں حضرت مجدد الفسانی نے شروع کی تو اسی سپورٹ کی وجہ سے وہ کوششیں بہت جلد برآور ہوئیں، اور یہ فتنہ پھر آگے بڑھنے سے رک گیا، اور اگلے دوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب تک آتے آتے ظاہر ہے وہ معاملہ بالکل جو تھا وہ فرق ہو چکا۔ اچھا، ایک طرف تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمراء سلطنت کو یا سرداران مطلب جو ہے اس وقت اپنا مملکت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، دوسرا روحانی طور پہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت آپ نے فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر کام کر رہے تھے نا، اور افراد کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم نے گزارش کی کہ وہ یک وقت علماء کی اصلاح، رجال کار کی تیاری، عام لوگوں کے مسائل کا حل، ایک معیار ڈیولپ کرنا۔ عبد الرحیم خان خانہ بھی آپ کے حلقہ اثر میں تھا، جب آپ حج کے لیے جانے لگے تو اس نے 1 لاکھ روپیہ جو تھا وہ ہدیہ پیش کیا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ فرمائے نہیں، مجھ سے زیادہ یہ خلق خدا کو ضرورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ سرکاری خزانہ میرے حج اور یا میرے رفقا کے حج پہ خرچ ہو۔ یعنی آپ نے معیار اسٹیبلش کیا، اور اس کی بنیاد پہ اپنے روحانیت کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے، یہ جو تیسرا ایریا تھا یعنی امال مملکت کا ایریا، اس کے اندر بھی آپ نے کام کیا اور ایسے لوگ تیار کر دیے جنہوں نے آگے چل کے۔ اچھا، اب جو یہ کام یہ کیوں کیا، اب آتے ہیں اس طرف، یہ بڑی اہم بات ہے، اور میرے خیال ہے ناظرین مستقل یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس موضوع کی طرف ہمیں اب آ جانا چاہیے کہ جسے آپ دین اکبری کا موضوع کہتے ہیں۔ یہ فتنہ، اتنا بڑا فتنہ علامہ صاحب، اور آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اس عمارت کو اس وقت زمین بوس نہ کرواتے، ظاہر افراد کی تیاری نہ ہوتی، تو آج اس کا یوں کہہ لیجئے کہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بر صغیر میں اس کا ایفیکٹ آپ کو یہ نظر آتا ہے، یا اس کے آفٹر شاکس جو آج جو الہاد کی صورت میں بر صغیر میں نظر آتے ہیں، الہاد دیکھیں کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے، ایتھیزم خاص طور پر نوجوانوں میں کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں کبھی کبھی یہی سوچتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ اس وقت اس عمارت کو نہ زمین بوس کرتے تو آج صورتحال پھر کیا ہوتی۔ تو بتائیے ذرا وہ دین اکبری کا فتنہ کیا تھا، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز سے، کس اسٹریٹجی کے تحت جو اس کو زمین بوس کیا؟ جنید بھائی، جو اکبر کا دربار تھا اس کے اندر ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں نے اکبر کو یہ مشورہ دیا کہ دین جو ہے اسلام 1000 سال گزر گیا ہے، لہذا یہ اسلام پرانا ہو گیا ہے، اب نئے دین کی ضرورت ہے، دین کی نئی تشریحات کی ضرورت ہے، لہذا آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو دین کی تشریحات کر سکے۔ قطع کلام کی معذرت، یہی سوچ آج دی جا رہی ہے متجددین کی طرف سے، یہی سوچ دی جا رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر اکبر نے دین الہی کا نعرہ لگایا، خود ساختہ دین جس کو دین الہی کا نام دیا۔ اس کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ دین اما اوست۔ وہ یہ تھا کہ مختلف مذاہب کے رسوم و رواج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا کہ رام اور رحمان کا فرق ختم کر دیا معاذ اللہ۔ لہذا وہ ایک ہی شخص ہو، وہ مختلف مذاہب کی جو رسومات ہیں ان کو ادا کرے۔ اور اس کے درباریوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کی وہ تفسیر جو مفسرین نے کی ہے اور حدیث کی وہ تشریحات جو شارحین حدیث نے کی ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں، لہٰذا اب آپ اعلان کریں کہ قرآن کی وہی تفسیر قابل قبول ہوگی اور دین کی وہ تشریح قابل قبول ہوگی جو اکبر کرے گا۔ اس بنیاد پر اس دین کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ جو دین اکبری ہے جس کو دین الہی کا نام دیا گیا، اس کے اندر خرافات کیا تھی؟ سب سے بنیادی جو اس کے اندر خرابی تھی
کلمہ تبدیل کر دیا گیا، کلمے کے اندر اکبر کا نام شامل کیا گیا۔ دوسری بات، محمد، احمد، مصطفیٰ نام یہ اس کی طبیعت پر بوجھ بنتے تھے، ان ناموں کو کئی لوگوں کے نام اس نے بدل دیے کہ یہ نام نہ رکھے جائیں۔ نکاح کا جو قانون تھا اس کے اندر تخریف کر دی گئی، ایک سے زائد شادیوں پر پابندی لگا دی گئی جن کی اسلام اجازت دیتا ہے، اور وہی سوچ مطلب ہندوستان میں آج تک جو پریویل کی ہوئی ہے۔ سود اور جوا اس کو حلال قرار دیا گیا، جوا کے لیے باقاعدہ دربار بنائے گئے، گھر تعمیر کی گئے اور اس کے دربار کی سرپرستی کے اندر جوا کھیلا جاتا تھا۔ قانون نکاح، پھر نئی مساجد جو تھی ان کی تعمیر پر پابندی لگا دی گئی، قدیم مساجد جو تھی ان کو منہدم کر دیا گیا، گائے ذبح کرنے پر سزائے موت سنائی جاتی تھی، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے، اور بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ جو لوگ تھے ان سے یہ عہد لیا جاتا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر اس دین کو قبول کرو گے جس کا اعلان اکبر نے کیا ہے۔ سونا اور ریشم جس کو مردوں کے لیے اسلام نے حرام قرار دیا اس کو حلال کر دیا بلکہ لازم قرار دیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، علوم اسلامیہ، یہاں تک کہ عربی رسم الحج اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور جن شیوخ نے اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی، اکبر کے خود ساختہ دین الہی یا دین اکبری کے خلاف آواز اٹھائی، ان کو غلام بنا کر قندھار بھیجا گیا اور ان کو بیچ دیا گیا۔ اب یہ جو فتنہ تھا اس کے سامنے چار طرح کے طبقے موجود تھے۔ قطع کلام کی معذرت، وہ کشکا لگانا، اور بدکاری کو عام کر دینا، شراب کو جو ہے جائز، جوا، سود، یہ ساری چیزیں مطلب جو اگر میں ایک جملے میں کہوں کہ جتنے حلال تھے ان کو حرام قرار دے دیا، اور جتنے حرام تھے ان کو حلال قرار دیا، بلکہ لازم قرار دے دیا، لازمی قرار دیا کرنا ہے۔ تو اب چار طرح کے طبقے تھے۔ ایک علماء اور صوفیاء کا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ آپس میں دست و گریبان تھے، ان کے آپس کے مسائل تھے، انہوں نے اس طرف نظر ہی نہ کی، جیسے آج ہیں۔ جی بالکل، جیسے آج بالکل ٹھیک۔ دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے ابتداً تو کچھ مزاحمت کی، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ اکبری رنگ میں رنگے گئے اور وہ بدعات اور تخلیفات انہوں نے شروع کر دی۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے مزاحمت کی لیکن ان کو یا غلام بنا دیا گیا یا قید و بند کی صحبتوں میں بھیج دیا گیا یا اذیتیں دی گئیں اور ان کی مزاحمت کا راستہ روکا گیا۔ چوتھا طبقہ تھا جس کی قیادت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور آپ نے پوری جماعت کو تیار کیا جو سینہ تان کر سامنے کھڑے ہوئے۔ اور میں یہ جملہ عرض کر دوں، اگر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی جماعت نہ ہوتی تو یہ فتنہ جو صرف امراء تک محدود تھا، عامت الناس تک یہ فتنہ نہیں پہنچتا۔ بالکل صحیح ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ فتنہ عامت الناس تک پہنچتا۔ یہ آپ کا کردار تھا کہ یہ فتنہ جہاں سے اٹھا آپ نے اسی دربار کے اندر اس فتنے کو زمین بوس کر دیا، لیکن اس کے اثرات باہر نکلے، جیسے الہاد کی صورت میں آج ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سی رسومات کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ کیا اختیار کیا۔ آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا جو وقت کی ضرورت تھا، وہ اس طرح کہ جو امراء تھے، حکام تھے، اکبر کے دربار کے اندر موجود تھے، آپ نے ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا، حلقہ ارادت میں داخل کیا اور خود سامنے ظاہر نہیں ہوئے، خفیہ طور پر پیچھے رہ کر انہی کے ذریعے اکبر کے دربار کے اندر انہی کے درباریوں کے ذریعے وہ فتنہ آپ نے زمین بوس کر دیا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا، اس کے اندر بڑے بڑے نام تھے، وہ حکام آپ کے سامنے موجود تھے، انہی کے ذریعے وہ فتنہ جہاں سے اٹھا تھا وہاں دفنائے۔ دوسری اس کے اندر جو دوسرا طبقہ تھا، اب یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کو وقت کتنا ملا؟ 3 سے 4 سال، 3 سے 4 برس، لیکن ان 3-4 سال کے عرصے کے اندر آپ نے 2 کام کیے۔ ایک طرف آپ سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس فتنے کے سامنے بھی آپ نے کھڑے ہیں۔ ان 3-4 سال کے عرصے کے بعد جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے ایک ایسی جماعت پیچھے چھوڑ دی کہ جس نے آپ کے اس مشن کو تکمیل تک پہنچایا۔ اچھا سر، حکمت دیکھیں، میں چاہتا ہوں ذرا سا حکمت پہ بھی گفتگو کیجیے۔ حکمت دیکھیں کہ براہ راست آپ نے جو ہے 101 ہونے کی کوشش نہیں کی، اور کمال یہ کہ اتنا سافٹلی اس کو ڈیل کیا کہ فتنہ بھی زمین بوس ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے پوری حکومتی مشینری اکبر کے پاس ہے نا، اگر آپ براہ راست ہو جاتے تو سلسلہ دوسرا ہو جاتا۔ اب دیکھیں نا، یہ حسام الدین جو ہے جس کو حلقہ ارادت میں داخل کیا، یہ کون تھا؟ یہ ابو الفضل کا بہنوئی تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ نے دربار کے اندر شریعت کا پیغام پہنچایا۔ اب یہ جو نواب مرتضیٰ خان تھا، وہ جہانگیر کا مسئلہ تو سارا ہوا، لیکن جہانگیر سے شریعت کی پاسداری کی جو وعدہ لیا گیا وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا فیض تھا جو
تک پہنچا. پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے جنید بھائی، آخری بات اس میں یہ عرض کروں گا، جو ان کا کردار تھا یہ اصل میں اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت شاہ کمال قادری کیتلی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے ملحدوں کو اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے جس طرح بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، اور آواز آ رہی ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مجدد الفسانی ہوں گے شیخ احمد سرندی فاروقی کی صورت کے اندر. اس خواب کی تعبیر کو جو بنیاد فراہم کی ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. کیا کمال گفتگو ماشاءاللہ تینوں احباب نے کی. بہت شکریہ. دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا، بہت سے لوگ ظاہر ہے جادو ٹونے میں بڑے لگے رہتے ہیں، تو جادو ٹونے سے حفاظت کا عمل آپ کو بتلائے دیتے ہیں کہ جو شخص مسلسل 41 دن روزانہ 100 بار سورہ فلق اور 100 بار سورہ ناس کا ورد کرتا ہے تو ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ، اور اس کے دشمن اپنے عزائم میں ناکام رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ آئے لوگوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی تعریف کرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہمیشہ اسی سے ڈرتے رہنا، اسی سے توقعات وابستہ رکھنا، اور جو کچھ مانگنا ہو اسی سے گڑ گڑا کر مانگنا، ضرور فریاد وہ سنتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج میں پڑھیے گا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی اپنی روح سے ذرا تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.